کیا آپ جانتے ہیں رمضان کی ایک رات ایسی بھی ہے جس کی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔ ایک ایسی رات جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مگر افسوس، بہت سے ایسے لوگ اس عظیم رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ یہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شب قدر کیا ہے، یہ اتنی عظیم کیوں ہے اور اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ شاید اس کے بعد آپ کی عبادت کا انداز ہی بدل جائے۔ رمضان کا مہینہ ویسے ہی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن اسی رمضان میں ایک ایسی رات بھی ہے جو باقی تمام راتوں سے افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال اور 4 مہینے۔ سوچیے، اگر کوئی شخص صرف ایک رات دل سے عبادت کر لے تو اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہ اللہ کے اپنی امت پر کتنی بڑی رحمت ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اس رات کو نماز، دعا اور عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہر اس شخص کے پاس آتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے، عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی رات۔ اس لیے مسلمان ان راتوں میں زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ شب قدر کی سب سے بہترین دعا پتہ ہے کون سی ہے؟ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس رات ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ سوچئے، اگر یہ رات آ جائے اور ہم سوئے رہ جائیں، اگر یہ رات گزر جائے اور ہم دنیاوی کاموں میں لگے رہیں تو ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اسی رات اللہ کسی کے گناہ معاف کر دے، کسی کی دعا قبول کر لے اور کسی کی تقدیر بدل دے۔ اس لیے جب بھی رمضان کی آخری راتیں آئیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اللہ سے دل سے دعا کریں۔ کیا پتہ یہ